السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے دا فار ایور، ہمیشہ، جس کو لکھا ہے سپنا گل نے اور اس کی قسط نمبر ہے 3۔ وہ اندر داخل ہوئی، اس نے دیکھا اور وہ آج صوفے کی بجائے ڈیسک پر بیٹھا کچھ سکیچ کر رہا تھا۔ حیا کے دروازہ کھولنے پر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا۔ حیا اس کے سامنے آ گئی اور اپنا گلا کھنکھارا، وہ ابھی تک سکیچنگ میں مصروف تھا۔ آئی ایم سو سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے اگر اس بار کچھ کہا آپ مجھے تھپڑ مار دیجیے گا۔ مصطفیٰ نے سر اٹھا کر حیا کو تعصب بھری نظروں سے دیکھا۔ حیا، میں تمہیں کبھی ہرٹ نہیں کروں گا، اگر ایسا ہوا تو وہ میرا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ مصطفیٰ بوجھل آواز میں بولا اور حیا کو اس لہجے نے تڑپا دیا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ سیدھا مصطفیٰ کی چیئر کی طرف آئی اور جھک کر اس کے گھٹنے میں سر رکھ دیا اور رو پڑی۔ آپ بہت اچھے ہیں مصطفیٰ، میں بے وقوف انسان آپ جیسے عظیم شخص کا خیال نہیں رکھ سکتی، آپ کو بار بار تکلیف دیتی ہوں، میں بہت بری ہوں۔ مصطفیٰ نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ پاگل مت بنو، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ آئی نو سم ٹائمز میں بھی کریزی ہو جاتا ہوں، لیکن کیا کروں حیا، مجھے تمہارے ساتھ کسی اور کا سوچتے ہوئے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ حیا نے اپنے گیلے لب مصطفیٰ کے گال پر مہر کیے۔ آئی ایم سو سوری، ڈونٹ بی، خیر چھوڑو، ٹیبلٹ لی؟ اس نے حیا کے آنسو صاف کیے اور حیا نے سر اسبات میں ہلایا۔ جاؤ سو جاؤ، علیزے کی وجہ سے رات بھر جاگتی رہی ہو، دیکھ رہا ہوں، سونا بہت کم کیا ہے تم نے، بس نیند ہی نہیں آتی۔ حیا نے مصطفیٰ کا پیارا سا چہرہ دیکھا اور گھور کر نظر کا چشمہ اتارا۔ نہ پہنا کریں اسے، آپ کی خوبصورت ڈیووشن ایئر، اور پھر عجیب لگتی ہیں مجھے یہ سب۔ حیا نے اپنے ہاتھوں میں لی، مصطفیٰ ہنس پڑا۔ اچھا دو یار، ذرا کام کرنا ہے، تم جاؤ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ مصطفیٰ نے اس سے گلاسز لے کر دوبارہ پہنی اور حیا کی گال چھوئے، لیکن حیا نہیں ہٹی بلکہ اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ سوری مسٹر، میں کہیں نہیں جا رہی، آپ مجھے بالکل ٹائم نہیں دیتے۔ دیتا تو ہوں پر محترمہ، یہی سوچ رہا ہوں۔ حیا نے ایک دم سر اٹھایا۔ آپ نے مجھے آئی لو یو تک کہنا چھوڑ دیا۔ اب مصطفیٰ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں نے ابھی صبح تو کہا تھا، صبح، بس صبح سننے کو ملے گا مجھے، پہلے آپ سارا دن رات لگے رہتے تھے اور اب تو مجھ سے ناراض بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ پہلے میں لڑتی تھی اور آپ پیار کیا کرتے تھے۔ حیا نے اپنی کمپلین شروع کر دی اور مصطفیٰ نے اپنے آئی برو اچکا کر اس کی شکایتیں سنی۔ اور اس بولڈ بالوں والی سے اتنا کھی کیوں کر رہے تھے؟ میری بات آئی تو مجبوری ہے، بے بسی وغیرہ۔ آپ بتائیں کیا کر رہی تھی چڑیل؟ حیا کو تو اب یاد آیا کہ ایک بلانڈ حسین لڑکی مصطفیٰ سے شادی میں بات کر رہی تھی اور حیا کا اسی وقت سے دماغ میں شرارے پھوٹ رہے تھے۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ ڈومین کی؟ وہ تو میری کلائنٹ ہے، مصطفیٰ ہنستے ہوئے بولا۔ تو کلائنٹ کے ساتھ کھی بھی ضروری ہے؟ بتائیں مجھے۔ حیا نے تیز نظروں سے دیکھا۔ مصطفیٰ نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ Someone is mad۔ مصطفیٰ کی بات پر حیا نے آنکھیں گھمائیں۔ Looks who is talking that tramples every time۔ حیا طنز بھرے لہجے میں بولی۔ That means someone is really mad۔ مصطفیٰ اس سے اٹھاتے ہوئے بولا۔ Because I am۔ حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مصطفیٰ ہنستے ہوئے اسے پیار کرنے لگا اور ان دونوں کی نوک جھوک بھی جاری تھی۔ Wake up princess، آج لگتا ہے صبح نیند پوری کر رہی ہیں آپ، مصطفیٰ سے جگاتے ہوئے بولا اور حیا نے مندی مندی آنکھیں کھولی اور مصطفیٰ کو دیکھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر دیں۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ 8ش۔ مصطفیٰ شیشے کے پاس گیا اور چہرے پر آفٹر کلین شیو لگاتے ہوئے بولا۔ کیا؟ آج تو کیفے بھی جانا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جان سے پتہ کروا چکا ہوں، سب ٹھیک چل رہا ہے۔ مصطفیٰ نے ٹائی اٹھائی اور وہ باندھنے لگا۔ آپ کو ناشتہ بھی دینا ہے، کافی دنوں سے آپ کو ناشتہ نہیں دے رہی، اور علیزے کو بھی دیکھوں، علیزے کو نینی سنبھال رہی ہے، تم سو جاؤ، ہاؤس کیپر اپنا کام کر کے چلے جائیں گے۔ حیا نے اپنی جمائی روکی جب مصطفیٰ کی بات پہ اسے حیرانگی ہوئی اور اس کا منہ بے ساختہ کھلا۔ مصطفیٰ نے اسے شیشے پر گھورتے ہوئے دیکھا تو ہنس پڑا۔ کیا ہوا مسز، بہت پیارا لگ رہا ہوں۔ مصطفیٰ ٹائی باندھ چکا تھا اور آپ سپرے کر رہے تھے۔ مصطفیٰ، یہ آپ ہی ہے نا؟ مصطفیٰ کوٹ پہن کر ہمیشہ کی طرح اس کی پیشانی چوم کر بولا۔ آئی لو یو، اور اپنی انگلی پر دوبارہ انٹیمنٹ لگا لینا۔ یہ ان کی شادی کا کوئی تقریباً 1 مہینے کی بات ہے۔ جب حیا سوئی ہوئی تھی تو مصطفیٰ نے اسے اٹھایا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اس کو اتنے جھٹکے ملنے کے بعد وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کچھ نہیں ہوا، میں بور ہو رہا تھا تو سوچا تمہیں اٹھا لوں۔ حیا نے مصطفیٰ کو دیکھا جو بلیک اینڈ گرے ٹریک سوٹ میں فریش اور چارمنگ لگ رہا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ حیا جمائی لیتے ہوئے بولی۔ میں نہیں، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ حیا کی آنکھیں پٹ سے کھلیں۔ آپ کا دماغ تو نہیں خراب مصطفیٰ؟ صبح کے 5 بج رہے ہیں۔ ہاں تو لڑکی بڈھی ہو جاؤ گی، چلو شاباش، فریش ہو کر آؤ۔
19 سال کی عمر میں میں بڈھی ہی نہ ہو جاؤں، حیا کہتے ہوئے دوبارہ لیٹ کر کمبل اپنے سر پر چڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، میں تو جا رہا ہوں، پھر دیکھ لو کہ سارا دن یہ مت کہنا کہ مجھے کمپنی نہیں دی۔ مصطفیٰ شرارت سے کہہ کر باہر نکل گیا اور حیا ایک دم اٹھ گئی۔ یہ سارا کون ہے؟ وہ جلدی سے اٹھی اور واش روم میں گھس پڑی۔ 10 منٹ کے اندر وہ بھی پلیئر لیڈیز ٹریک سوٹ میں آئی۔ دیکھا مصطفیٰ نکل چکا تھا۔ حیا کو غصہ آیا، پتہ نہیں کدھر گیا ہے۔ اس نے دیکھا سامنے کچن کاؤنٹر پر اورنج جوس پڑا ہوا تھا۔ اسے اس وقت کچھ پینے کا دل نہیں تھا اور تیزی سے چابی اٹھا کر باہر نکلی۔ دروازہ لاک کیا، مڑی تو سامنے دیکھا، وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ I like your dress۔ آپ نہیں جا رہے تھے اس سارا کے ساتھ؟ یہاں کیوں کھڑے ہوئے؟ حیا تیزی سے بولی۔ مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے اپنی آئی برو کو انگلی سے اسکریچ کیا۔ خیر، آج مجھے کمپنی دینے والی میری بیوی جو ہے۔ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر ایلیویٹر آن کیا اور 15 منٹ میں وہ رویل گارڈن پہنچ چکے تھے۔ مصطفیٰ بھاگنے لگا اور حیا بھی چلی، لیکن 10 منٹ میں اس کا سانس پھولنے لگا اور مصطفیٰ کو دیکھا جو اتنا چلنے پر بھی نہ اس کا سانس پھولا اور نہ ہی پسینہ چڑھا تھا۔ مجھ سے اور نہیں چلا جائے گا مصطفیٰ، پلیز اب آپ رک جائیں۔ کیا مطلب؟ ابھی 20 منٹ بھی نہیں ہوئے اور ہمیں 13 مائلز چلنا ہے۔ اب حیا کو جھٹکا لگا۔ 13 مائلز؟ آر یو سیریس؟ آپ مجھے لنگڑا کرنا چاہتے ہیں کیا؟ حیا، میں دن میں 20 مائلز چلتا ہوں، تمہاری وجہ سے میں نے 13 کیا ہے۔ حیا نے اپنے لب کاٹے اور پھر بھاگنے لگی تاکہ اس کے قریب پہنچ سکے۔ اوہو، بہت کم کر لیے، اتنے کم کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ حیا طنز کرتے ہوئے بولی اور مصطفیٰ ہنسا۔ سارکزم ڈزنٹ سوٹ یو لیڈی۔ پارڈن مسٹر آصف۔ حیا کو غصہ چڑھ رہا تھا اور وہ کیوں آ گئی اور وہ بھی اتنی صبح؟ ہائے! حیا نے دیکھا اور مصطفیٰ کے ساتھ وہ جاگنگ کرتے ہوئے نظر آئی۔ خاصی اٹریکٹیو لڑکی تھی۔ ہائے برٹنی۔ مصطفیٰ نے ہلکی سی اسمائل دی اور حیا نے اپنی سپیڈ بڑھا دی۔ ہو از دس گرل؟ برٹنی نے حیا کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ The love of my life حیا، وہ حیا کو کوہنی مارتے ہوئے بولا۔ حیا نے مسکرا کر مصطفیٰ کو اور ایک برساتی نظروں سے برٹنی کو دیکھا۔ اچھا مصطفیٰ، وہ مجھے ایک ہوٹل کے 10 کمرے چاہیے ہوں گے پلیز۔ وہ کام سے ریلیٹڈ بات کرنے لگی جبکہ مصطفیٰ دھیان سے سننے لگا۔ حیا کی مصطفیٰ کی اس طرف توجہ دینے کا غصہ آیا، وہ بہت تیز چلنے لگی۔ حیا ایک دم رک گئی۔ بھاڑ میں جاؤ تم مصطفیٰ۔ حیا کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی اور وہ اس کے لیے رکا بھی نہیں تھا۔ آنے دو کر، تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی آلو کا پراٹھا۔ ایک تو صبح بھی جگا دیا، اوپر سے خوبصورت کمپنی ملنے پر بھول ہی گیا مجھے۔ ہائے! حیا نے سر اٹھایا تو ایک لڑکا ٹریک سوٹ میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ یو نیو ہیئر؟ حیا نے دیکھا اب مصطفیٰ کافی آگے چلا گیا تھا اور آپ بھاگنے کی بجائے اس سے بات کر رہا تھا۔ حیا نے آہستگی سے کہا، میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ آپ کی مرضی، حیا بے نیازی سے بولی۔ میں اسفندر یار اور آپ غالباً پاکستان سے ہو گئی؟ اب وہ انگلش کی بجائے اردو میں بولا۔ جی۔ واو، دیٹس گریٹ۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ اپنے شوہر کے گھر۔ حیا نے سر اٹھایا۔ مصطفیٰ کھڑا اسفند کو دیکھ رہا تھا، بلکہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے شیر کسی شکاری کو دیکھتا ہے۔ او مائی گاڈ، مکس، از دیٹ یو؟ اسفند نے حیرت سے مصطفیٰ کو دیکھا، اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ مصطفیٰ نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ واٹ پلیزنٹ سرپرائز، تم نے اردو کب سے سیکھ لی؟ خیر اچھا ہے، رائم کیسا ہے؟ حیا حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسفند مکس نہیں، مصطفیٰ مکس پاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اب اسفند کو جھٹکا لگا۔ اور رائم نہیں، محمد ولی، ہم دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آپ تو اسفند یار کی جیسے بولتی ہی بند ہو گئی۔ اینڈ شی از مائی لائف، آل مائن۔ حیا مصطفیٰ کا بیسٹ موڈ کے سگنل دیکھ کر حیا فوراً اٹھی۔ مصطفیٰ، آپ کا کوئی مسلم فرینڈ بھی ہے؟ اسٹرینج نائس ٹو میٹ یو۔ خیر؟ حیا گرم جوشی سے بولی اور اسے ڈر لگ رہا تھا کہ صبح صبح یہ سین نہ ہو جائے۔ بے شک اس کا دوست تھا لیکن ولی جتنا نہیں عزیز ہوگا، اس نے تو ولی تک کو نہیں بخشا۔ واو، واو، دیٹس گریٹ۔ سوری مجھے پتہ نہیں چلا، یہ بیوٹیفل لیڈی تمہاری وائف ہے؟ اب حیا نے دیکھا اور مصطفیٰ نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں اور لب بھی، وہ جیسے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا تھا۔ تم آؤ نا کبھی پاکستان، اور بھابھی آپ بھی آئیے گا۔ میں مصطفیٰ کا دوست ہوں، اٹلی میں یہ میرا روم میٹ تھا۔ اسے دیکھ کر واقعی کافی سرپرائزنگ تھا۔ خیر اچھا ہے حیا، تم جاگنگ کنٹینیو کرو، میں آتا ہوں۔ مصطفیٰ کے لہجے میں بالکل بدلاؤ نہیں آیا اور حیا نے اس کو گھورا۔ حد ہے۔ حیا چل پڑی اور اس نے پھر مڑ کر دیکھا اور اب دونوں باتیں کر رہے تھے۔ حیا نے شکر منایا اور سمجھی ابھی یہ ادھر ہو گئی تو اس بندے کا منہ ٹوٹا ہوگا۔ مصطفیٰ کا کنٹرول دیکھ کر حیا نے دل ہی دل میں داد دی اور پرسکون ہو کر جاگنگ کرنے لگی، لیکن محترمہ مسٹر کی جان نکالنے لگی تھی، وہ بھی 2 منٹ میں، کیونکہ اس کی آنکھیں بلر ہو رہی تھیں، ساتھ میں پسینہ آ رہا تھا۔ ظاہر ہے صبح ناشتہ نہ کرنے کا یہی انجام ہوگا نا۔ اور حیا چلتے ہوئے دھڑم سے گری۔ مصطفیٰ نے بات کرتے ہوئے دیکھا
तो वहाँ काफ़ी सारे बंदे भागे थे। इधर क्या हुआ है? असवद ने देखा। पता नहीं। मुस्तफ़ा भी देख रहा था कि एक लड़का हया को बैठाने की पोजीशन में बैठा, फिर बस वही भागे नहीं बल्कि उड़े। डोंट टच हर। वो करीब आकर धाड़ा और उसने हया की तरफ देखा जिसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। हया बेबी आर यू ओके? हया। मुस्तफ़ा इसे पड़े किया और फिर हया के हाथ को रगड़ा। असवद इसके पास आया और हया की नब्ज़ चेक करने लगा, पर मुस्तफ़ा ने इसे हाथ पकड़ने नहीं दिया। डोंट। मुस्तफ़ा का लहजा करख था। मुस्तफ़ा मैं डॉक्टर हूँ। असवद का लहजा किसी शौक से कम नहीं था, पर मुस्तफ़ा ने इसे इग्नोर किया और हया को उठाकर चलने लगा। मुस्तफ़ा को याद आया वो तो कार में नहीं आए। ओह शिट। मुस्तफ़ा ने हया को देखा, फिर असवद इसके सामने आया। मैं लिए जाता हूँ। मुस्तफ़ा को नाचार मानना पड़ा और इसलिए गई। वहाँ पहुँचे और इसे ड्रिप लगवाई। ड्रिप लगने के बाद ही हया को होश आया और फ़ौरन कमरे में आया। देखा हया ने अपनी आंखें खोली थी। आई एम सॉरी बेबी, सो सॉरी। मुझे अगर पता होता कि तुम्हारी ये हालत होने वाली थी तो कभी भी ना लेकर आता। मुस्तफ़ा बहुत गिल्टी हो रहा था और उसने हया के हाथ चूम लिए। इट्स ओके, मैंने कुछ खाया नहीं था। मैं हया ऑरेंज जूस रख कर आया था, तुमने नहीं पिया ना? मुस्तफ़ा ने इसे घूरा। असवद अंदर दाखिल हुआ। ठीक है भाभी, आपने तो मेरे दोस्त की जान ही निकाल दी थी। उसने हंसते हुए मुस्तफ़ा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हया हंस पड़ी और उस दिन के बाद से मुस्तफ़ा ने हया की डाइट पर सख्ती से नज़र रखी और उसे जॉगिंग में लेकर जाना छोड़ दिया, और इतना ख्याल रखने पर भी हया का वेट भी बढ़ गया था। इसने जिम ज्वाइन करने का कहा। मुस्तफ़ा राज़ी ही नहीं हुआ। फिर इतनी मेहनत करने के बाद इसने बिल्डिंग की जिम में इजाज़त दे दी। ये तो बहुत शरारती हो गई है, पूरी फजर है ना हया। हुसैन आसिफ ने अलीज़े को गोद में बिठा रहे थे, लेकिन वो बार बार नीचे झुक रही थी कि उसे उतारा जाए। हया हंस पड़ी। पापा आप कुछ लेना जिससे आए और अलीज़े के साथ लगे हुए हैं। वो हंस पड़े। एक ही तो नवासी है मेरी, मेरे फजर और वली की प्यारी सी गुड़िया। अब तो दुआ है कि मेरे मुस्तफ़ा की भी औलाद हो। उन्होंने तो सादगी से कहा था, लेकिन हया को यह बात तीर की तरह लगी थी। अब बैठे पापा, मैं अभी आई। हया नहीं चाहती थी कि उसके वो आंसू देख ले और वो वॉशरूम में घुस गई। वो सिंक की तरफ आकर उसने टैप खोला और मुंह पर पानी के छींटे मारे। इसे रोना आ रहा था, बहुत रोना। वो रोती थी, इसे फ़र्क पड़ता था, लेकिन कभी मुस्तफ़ा के सामने जाहिर नहीं किया। अम्मी भी इसे कहती थी कि चेक करवा ले, शादी के 4 साल हो गए हैं, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। अलीज़ा को जब भी देखती इसके दिल में ख्वाहिश उठती कि इसकी भी बेटी हो और बिल्कुल मुस्तफ़ा की तरह हो। उसने टॉवल उठाकर अपने चेहरे पर थपथपाने लगी कि इसने आंखें फैलाकर देखा, इसमें खून लगा हुआ था। हया चीख पड़ी और तेजी से फेंका, ये कहाँ से आया है? उसने देखा और वॉशरूम की खिड़की बंद थी। घर में भी कौन घुस सकता था? वॉशरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। हया डरकर उछली। हया बेबी दरवाज़ा खोलो। मुस्तफ़ा की आवाज़ सुनकर वो फौरन भागी और दरवाज़ा खोलकर मुस्तफ़ा से लिपट गई। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मुझे बहुत डर लग रहा है। हया क्या हुआ? इधर देखो क्या बात है? मुस्तफ़ा ने इसका चेहरा थामा और मुस्तफ़ा मुझे सब ठीक नहीं लग रहा। अभी मैंने टॉवल पे देखा, इसमें खून। क्या? वो हैरत से बोला। अरे मैं आपको दिखाती हूँ ना। मुस्तफ़ा के लिए लेकर वॉशरूम में आई। इसने टॉवल उठाकर देखा, लेकिन ये क्या? इसमें तो कुछ भी नहीं था। ये क्या? मैंने अभी देखा था मुस्तफ़ा, मेरा यकीन करें। इट्स ओके हया, तबीयत नहीं ठीक लग रही, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? तुम्हारी रोई थी क्या? मुस्तफ़ा भी बात सुने ना, मैंने अभी देखा है, इसमें खून के धब्बे लगे हुए थे। फाइन ओके, मैं देखता हूँ, अंदर आओ। मुस्तफ़ा को हया की हालत ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा था, हया अपने आप से बोली। डॉक्टर हुसैन को पता नहीं चला था। वो तो मुस्तफ़ा जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने वॉशरूम से चीख की आवाज़ सुनी, और अब हया का ये कहना कि उसने वॉशरूम में खून के धब्बे देखे, मुस्तफ़ा को झटका लगा। फिर कुछ ना पाकर मुस्तफ़ा को एहसास हुआ कि हया कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है। वो कैसे नहीं जानेगा कि इसकी हया परेशान है, रात के वक्त कभी छुप कर रोती है। इसे भी औलाद की ख्वाहिश थी, लेकिन इसे जल्दी तो नहीं थी। इसे हया की फिक्र थी कि वो इतने स्ट्रेस में ऐसी बातें करने लगी थी। तुम लेटो। मुस्तफ़ा ने झुककर इसके शूज़ उतारे और लेटने का कहा। मुस्तफ़ा पापा बाहर हैं, मुझे कमरे में नहीं लेटना। हया पापा को मैं बता दूंगा, वो वैसे भी जाने लगे हैं। चलो शाबाश, मैं देख रहा हूँ तुम्हें कि तुमने अपनी स्लीपिंग टाइम ख़राब किया हुआ है। मुस्तफ़ा इसे प्यार से बोला, पर वो टॉवल कैसे? और प्यार एक ही वक्त में आया। इसने हया का सर चूमा। फॉरगेट टॉवल, वहम होगा तुम्हारा, मैं अभी आया, ज़रा पापा को टाटा कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा शरारत से बोला, शर्म करें, इतने दिनों बाद पापा आए हैं और आप इन्हें भेज रहे हैं। हया ने इसे घूरा और मुस्तफ़ा ने शुक्र का सांस लिया कि चलो इसका ध्यान तो हटा, मैं अभी आया। मुस्तफ़ा ने कंबल इसकी टांगों में डाला और एक बार फिर इसका सर चूमा। ये कैसे हो सकता है? वाकई में मुस्तफ़ा ठीक कह रहे थे।
مجھے وہم ہوا ہوگا ورنہ ایسا تھوڑی ہی ہوتا ہے، وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے بولی، لیکن دل میں ڈرا بھی ہوا تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، اب تو جانے دینا، امی بہت پریشان ہیں۔ حیا نے رات کے ٹائم جب علیزے کو سلا کر مصطفیٰ کے پاس آئی تو لیپ ٹاپ پر میٹنگ کر رہا تھا۔ جب میٹنگ ختم ہو گئی تو وہ اسے کہنے لگا، اف یار میں تو تھک گیا ہوں، ولی کتنا ضروری ہے میرے لیے، کب آئے گا؟ مصطفیٰ نے لیپ ٹاپ بیگ میں رکھا اور سر حیا کی گود میں رکھتے ہوئے بولا، کام آپ کو مینیجر بھی سنبھال سکتا ہے، آپ کیوں سر پر سوار کرتے ہیں؟ بس یار لینگویج کا مسئلہ آتا ہے انہیں، اب اتنی ساری زبانیں انہیں تھوڑی ہی آتی ہیں، اور یہ پاکستانی کلائنٹ تھا تو آپ بندہ ہی ایسا نہ رکھا کریں۔ خیر چھوڑیں ان باتوں کو، تم گئی تھی شاپنگ پر؟ وہ حیا کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں شاپنگ میں پاکستان سے کروں گی۔ تو پھر مہندی پہ کیا پہنو گی؟ ہم نے تو اس دن پہنچنا ہے۔ اب حیا نے جھٹکے سے مصطفیٰ کو دیکھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ مہندی کے دن؟ ہاں تو تم میرے ساتھ جاؤ گی، مصطفیٰ بے نیازی سے بولا۔ مصطفیٰ پلیز، شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے، اب تو جانے دیں، امی روز کال کرتی ہیں۔ حیا پلیز میرے لیے مشکل ہے، میں نہیں بھیج سکتا تمہیں، پلیز ضد مت کرو۔ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حیا نے ناراضگی سے جھٹکا، ہاتھ نہ لگائیں مجھے۔ حیا روٹھنے والے انداز میں بولی، حیا تم اس چیز سے مجھے روک نہیں سکتی۔ اب مصطفیٰ کے لہجے میں سنجیدگی آ گئی، آپ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ بتائیں نا مصطفیٰ، کسی بھی رشتے میں تھوڑی سی سپیس دینی چاہیے، اور آپ تو مجھ پر پابندی لگاتے ہیں۔ باقیوں کے ہسبینڈ اپنی وائف کو ہر جگہ جانے دیتے ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ وہ دوسرے کنٹری جاتی ہوتی ہیں، کبھی شاپنگ، کبھی پارٹی، مجھے تو اپنے میکے جانا ہے، اور آپ مجھے وہاں پر بھی نہیں جانے دے رہے۔ آپ بہت سیلفش ہیں، بس مجھے اب تک موجود کر لیا ہے میں نے، کیفے میرا نام کا ہے اور آپ جانے نہیں دیتے۔ مصطفیٰ میں تنگ آ گئی ہوں آپ کی پوزیسونیس سے۔ حیا تقریباً رونے والی ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کی گود میں اپنا سر اٹھایا تھا۔ پہلی بات جو اپنا شوہر اپنی بیویوں کو اجازت دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی آزادی ملتے ہی باہر منہ مارتے ہیں، شکر مناتے ہیں کہ جان چھوٹی، چلو کچھ شریف بھی ہو گئی، جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا کہ ان کی بیویاں کہاں جا رہی ہیں، اور میں تم سے پیار کرتا ہوں بہت، اتنا کہ میں تمہیں کیا خود کو بھی نہیں بتا سکتا۔ سیلفش، چلو ٹھیک ہے میں ہوں سیلفش تمہارے لیے، اگر تمہارے زمانے کی سرد گرم سے بچا رہا ہوں تو ہاں میں ہوں سیلفش۔ اور میکا کون سا میکا؟ وہ جنہوں نے تمہیں الزام نہیں کہ نکال دیا۔ چلو سب کچھ کلیئر بھی ہو گیا، امی اور ہارون کو سچائی کا پتہ بھی چل گیا، لیکن لوگوں کے منہ بند ہو گئے کیا؟ میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی بھی شخص کچھ کہے جس سے تمہیں تکلیف ہو اور میں وہاں موجود نہ ہوں۔ تمہاری پرواہ کرنا اگر سیلفش پن ہے تو ہاں میں سیلفش ہوں۔ پاکستانی مردوں کی نظر میں تو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا، تمہیں دیکھتے نہیں بلکہ اندر تک سکین کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، اور میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ میری بیوی کو کوئی بھی بری نظروں سے دیکھے۔ سپیس۔ حیا کبھی میں نے تمہیں کہا کہ چادر لو، اپنا منہ چھپاؤ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، کہیں مت جاؤ، کبھی کچھ ایسا کہا؟ کسی سے بات نہ کرو، اور کام کی بات تو شاید آپ بھول گئی ہیں، جب ایک لڑکا تمہیں چیک کر رہا تھا اس وقت تم نہیں جانتی میرا کیا حال ہوا تھا، اور میں جب میٹنگ میں آؤٹ آف کنٹری جاتا ہوں تو تمہارے ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ اس دفعہ علیزے کی وجہ سے رک گیا، اور یقین جانو میں کام ختم ہونے کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ میں ایک دن کیا 1 منٹ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن سپیس تو ہوتی ہے نا ریلیشن شپ میں۔ ٹھیک ہے مجھے تمہارے آنسو کمزور کر رہے ہیں، کل جان تم لوگوں کے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ مصطفیٰ کہہ کر بستر سے اٹھا اور واش روم میں گھس گیا، جبکہ حیا بالکل چپ ہو گئی تھی۔ واقعی کتنی بیوقوف ہے، اور وہ اس شخص کے پوائنٹ آف ویو کو نہ سمجھ سکی۔ اسے سیلفش کہہ دیا، جبکہ وہ خود کیا ہے، اس نے کیا دیا ہے؟ آج تک مصطفیٰ کو کچھ بھی نہیں، نہ اولاد اور نہ وہ بے تحاشا توجہ جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، نہ خیال۔ 3 دن سے وہ باہر کا یا خود بنا کر کھا رہا تھا کیونکہ حیا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ علیزے کی وجہ سے وہ مصطفیٰ کو ٹائم بھی کم دے رہی تھی، لیکن مصطفیٰ نے ایک بار بھی کمپلین نہیں کی، اور پیار اگر وہ اسے سچے دل سے پیار کرتی تو وہ اسے سمجھ پاتی، لیکن نہیں، اسے وہ واقعی یاد آ رہا تھا۔ واقعی یوں ہوا تھا کہ حیا کیفے میں سب کو چیک کر رہی تھی، جب کاؤنٹر کی طرف آئی تو مصطفیٰ کو پایا جو بے حد دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا کو حیران ہوئی، وہ کہہ رہا تھا میٹنگ میں بزی ہوگا، تو یہ سب کیا؟ آپ بزی نہیں تھے؟ حیا سے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں تھا، لیکن سوچا کہ آج تو دن ہی اتنا اسپیشل ہے کہ آنا پڑے گا۔ اس کے لہجے پر حیا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، کیا مطلب؟ آج ہماری اینیورسری تو نہیں؟ اینیورسری کے علاوہ اور کوئی اسپیشل دن نہیں ہو سکتا کیا؟ مصطفیٰ کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے، 30 جون کو جب میں میٹنگ سے فارغ ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ کولڈ کافی پی جائے۔ میری فیوریٹ کیفے میں گیا تو دیکھا وہ بند تھا، میرا موڈ سخت قسم کا خراب ہو گیا۔ میں ڈرائیو کر رہا تھا جب میری نظر کیفے مونامیٹا پہ پڑی۔ میں نے اس کیفے کی کافی کی تعریف سنی تھی، آج سوچا کیوں نہ ٹرائی کی جائے۔ اس وقت میری زندگی کا سب سے خوبصورت باب سٹارٹ ہوا تھا۔ حیا فاطمہ۔ میں اندر داخل ہوا، ایک بلیک ڈریسڈ ویٹرس کو دیکھا، باس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا کیفے میں۔ میں قریب آیا اور کاؤنٹر پر ٹیپنگ کی، جب آن
عام سی کالی آنکھوں نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور پھر آنکھوں میں نے کیا نہیں دیکھا تھا، ایڈمائریشن اسپیلڈ بائی بیوٹی اینڈ ہیپنوٹزم فیلز آئی سا ان ہر۔ مجھے لگا یہ محترمہ کچھ زیادہ ہی گھور رہی ہیں۔ میں جانتا تھا میری خوبصورتی کسی کو بھی ساکت کر سکتی تھی، لیکن ان کالی آنکھوں کو زیادہ افیکٹ ہوا تھا۔ مطلب میں نے اسے افیکٹ کیا تھا، میں نے اسے غور سے دیکھا۔ ٹین سکین، ایشین فیچرز، لمبے براؤن بال جو کیچر میں باندھے ہوئے تھے، بالکل عام سی میری سٹینڈرڈ کی نہیں تھی۔ مطلب سارے بیوٹیز میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، اور میں نے اسے ڈانٹا اور آرڈر لکھنے کا کہا۔ وہ گھبرا گئی اور ایک دم سے چہرہ لال ہو گیا۔ پھر وہی وقت تھا کہ اللہ نے کہا کہ تم میری خوبصورتی کریش کو عام سمجھتا ہے، اب بتانا ہو تمہیں اس رنگ بدلنے پہ خود ہیپنوٹائز ہو گیا۔ میں نے ہر لڑکی کو بلش کرتے ہوئے دیکھا، پر اتنا بلش کہ اس کی گردن تک لالی ہو گئی، آنکھیں اس کے آگے جھک گئی، اور پھر سب سے مسمرائزنگ اس کا نظریں جھکانا۔ آج تک کسی لڑکی نے میرے سامنے نظریں نہیں جھکائی تھیں۔ اور وہ کون تھی پتہ ہے نا تمہیں؟